बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, भाई का सवाल था कि बाज़ भी इस पर एक वीडियो लाजमी बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने वीडियो कहा था कि अब्बास भाई के एक ये वीडियो बनाइए कि जिन क्या होते हैं, मोकल क्या होते हैं, परी क्या होती है, देव क्या होती है, चुड़ैल क्या होती है। इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके अलावा इस पर मैं दोबारा मौजू पे बात कभी नहीं करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, गौर से सुनना है। ये वो बातें हैं, हमारी आँखों से देखी बातें जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सच और हक पे मबनी वीडियो है। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं जिन क्या होते हैं, कौन होते हैं ये। जिन आग से बनाए गए हैं, आग के शोले से। इसका कुरान में भी जिक्र आता है, क्या आग के शोले से। और ये वजूद रखते हैं, क्या रखते हैं, वजूद रखते हैं। ये फ्लेक्सिबल कौम है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इनमें मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, कुछ ज़मीन पर रेंगने वाले, कुछ जानवरों के रूप में, कुछ परिंदों के रूप में। इनमें मर्द और औरतें दोनों होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से नंबर 2 पे परियां। परियां कोई अलग मखलूक नहीं है। परियां बेसिकली जिन्नात की औरतों को कहा जाता है, उन औरतों को जो हवा में उड़ती हैं। उनकी और बेसिकली ये जिन होते हैं, जो कहते हैं ना परियां, फैरी जिसको कहते हैं। ये बेसिकली जो इनकी जो जिन्नात की जो इकसाम में से जो हवा में उड़ने वाले जिन है ना, ये उनकी औरतों को परियां कहा जाता है, जो हवा में उड़ती हैं। इसलिए इनका नाम परी रखा गया। ये परी कोई अलग मखलूक नहीं है, ये बेसिकली जिन ज़ात है, आग की पैदाइश, आग के शोले से बनाई गई है। ये बात अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। अब हमें क्या मालूम हुआ, जिन और परी क्या है, ये एक ही हैं। और बस फ़र्क इतना है, इनकी इकसाम जो उड़ने वाले उनकी जो औरतें हैं, उनको परियां कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं मोकल की तरफ। मोकल कौन होते हैं? मोकल बेसिकली इनकी नूर से खलक है इनकी। ये नहीं कि यूँ समझ लें कि जैसे फ़रिश्ते होते हैं ना, फ़रिश्ते इनसे अफजल हैं, ये थोड़े नीचे दर्जे में आते हैं। फ़रिश्ते जो होते हैं इनसे थोड़े से ऊपर लेवल के हैं। लेकिन मोकल की नूर की तख्लीक है, आग की नहीं है मोकल की। मोकल ही बेसिकली कहते हैं काम करने वाले को, अक्सर आपने कुतब में पढ़ा होगा। लेकिन बेसिकली ये मखलूक है मोकल, ये बाज़ ज़हन में भी। लेकिन इनकी ये नूर से पैदा किए गए हैं। जिस तरह फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए, ये भी नूर से पैदा किए गए, लेकिन ये छोटे दर्जे में आते हैं। उनके बाद फ़रिश्तों, मलाइका की सफ़ा शुरू हो जाती है फ़रिश्तों की। बात आ रही समझ में? हाँ, जैसे मैं यूँ समझाता हूँ, जैसे इंस्पेक्टर होता है, ASI होता है, थानेदार होता है, हवलदार होता है, यूँ आगे बात समझ में। इसी तरीके से मोकल जो होते हैं, ये नूर से पैदा होते हैं। और इसी तरीके से ये नेक होते हैं, ज़्यादातर ये बुरे काम नहीं करते, और रहम दिल भी बहुत होते हैं ये। लेकिन जिन्नात नारी है, आग है, रहम नहीं खाते किसी पे भी। लेकिन मोकल रहम खाते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान देते हैं, ज़्यादा नहीं देते जानी कि बंदे को मार ही डालें। बात आ रही है? अब हमें क्या 3 मखलूक़ात का यहाँ पे जिक्र मिल गया कि जिन, परी कौन है, जिन कौन है, और मोकल कौन है। जिन और परी एक ही नस्ल है इनकी, और मोकल एक अलग है। ना वो जिन से मुशाहिदा करते हैं, ना किसी और चीज़ से। वो नूर की तख्लीक है उनकी, ठीक है। अब आ जाते हैं देव पे। देव कौन होते हैं? देव भी जिन ही है। यानी कि देव इसलिए नाम रखा गया जो वज़नी काम कर सकते हो, ताकतवर। जैसे हम लोगों में पहलवान होते हैं, जैसे पुराने वक्तों में रुस्तम पाकिस्तान, भोला भाला, झारा पहलवान थे, तो वो इंसान ही ना, लेकिन कुव्वत में ज़्यादा थे, बड़ी बड़ी चीज़ें उठाते थे, लड़ाइयाँ करते थे, है ना ये बात। अब इसी तरीके से जो देव होते हैं वो ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, कद काठ वाले, जिसामत में वज़नी होते हैं वो, इसलिए उनको देव कहा गया। इसका जिक्र कुरान में भी मिलता है हमें। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ देव, यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से गोताखारी करते थे और काम करते थे, यानी कि चीज़ें निकाल के ले आते थे, ताकतवर होते थे ना।
اور اسی سے پہاڑ تراشتے تھے، بڑے بڑے پہاڑ اٹھاتے تھے دیو۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی جن ہے، ہوتا ہے دیو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چلے جاتے ہیں چڑیل کی طرف۔ چڑیل نام بیسکلی کیا ہے؟ یہ چڑیل کوئی الگ مخلوق ہے؟ نہیں۔ چڑیل اب میں یوں سمجھاتا ہوں، یہ ہوتی جننی ہے جو رسیدہ عمر کی ہو جائے، جیسے ہم انسانوں میں نانی ہوتی ہے ہماری، ہم اب دیکھو ہم اس کو کہتے ہیں نانی، کئی وقت میں وہ بہو کہلاتی تھی، کبھی کسی کے سے بہو کے لیے بہو ہے جی، اور اس سے نیچے چلے جائیں کبھی کسی کی بہن کہلاتی تھی، کبھی بہن کے بعد بیوی کہلاتی تھی۔ ایک وقت آیا آگے مطلب کہ نانی جی کی بیٹی کے آگے بچے ہو گئے، تو جو بچے ہوئے نان کا وہ اس کو نانی نانی کہنے لگ گئے، جیسے ہم انسانوں۔ اسی طریقے سے یہ جو جن کے جو خاندان ہیں ان کو نام دے دیا کہ چڑیل، خوفناک، ڈائن۔ ڈائن کون ہے؟ یہ چڑیل ہی تو ہوتی، ڈائن نام ہے، جیسے ہم انسانوں میں نانا، نانی، دادا، دادی، پھپھا، پھوپھی، ان میں بھی ان کے نام ہیں جو ہم انسانوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ان کی اگر دنیا میں دیکھا جائے ان کے اور نام ہیں، چڑیل نہیں کہتے وہ ایک دوسرے کو۔ یہ ایک ایسی رازوں میں سے راز ہے، وہ ایک دوسرے کو چڑیل نہیں کہتے، ان کے نام ہوتے ہیں باقاعدہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چڑیل یا ڈائن جو رسیدہ عمر میں چلی جائیں ان کو کہا جاتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ باقی فرشتے کو تمام لوگوں کو پتہ ہے، نور کی تخلیق ہے۔ فرشتے مطلب کہ ان تمام چیزوں سے افضل ہیں، چاہے وہ موکل ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ پری ہے، چاہے وہ دیو ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ فرشتے تمام ان چیزوں سے افضل ہیں، ان سے بہتر ہیں، اور طاقت میں بھی، قوت میں بھی ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب اسی طرح فرشتوں کے اوپر کون آتے ہیں؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے شرف بخش دیا تمام مخلوقات پہ۔ دیکھو اللہ نے اتنی چاہت کی انسان سے، اور انسان نمک حرام نکلا۔ لیکن جو وفادار تھے وہ تو وفادار دکھائی ہے انہوں نے، لیکن کہنے کا مطلب جس طرح اللہ نے انسان سے محبت کی تھی ویسے ہمارا وہ جو رد و عمل ہے وہ بالکل ہی فارغ ہوا پڑا ہے، عمل نہیں ہے، ہم خسارے میں آ گئے۔ بات رہی، اس انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان یہ جان لینا کہ وہ کتنی طاقت رکھتا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کس منزل تک بیٹھ سکتا ہے۔ ستاروں سے اوپر منزلیں ہیں انسانوں کی، کہاں بیٹھے ہیں آپ جی؟ جس کو فرشتے جھک کے سلام کریں وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ اور انسان آج اتنا گر چکا ہے، اپنے رشتوں کو بھول بیٹھا ہے، دنیا میں کھو گیا ہے، دنیا کا مال نے اس کو برباد کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک چیز ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ جتنی جو لوگ سمجھ رہے ہوں گے جو ساری چیزیں، جن، دیو، پری، باقی اس کے علاوہ ہندوؤں کے کچھ نام آ جاتے ہیں ان کی دنیا میں، منگلا چماری ہے، کلکتہ والی ہے، دیوی ہے، ٹھیک ہے نا، لکشمی ہے، اور شیراں والی ہے، اور ماں لکشمی ہے، گنگا دیوی ہے، یہ لکشمی دیوی ہیں، یہ ساری دیوی ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ بھی ان کے وجود ہیں دنیا میں، جن کی ہندو لوگ پوجا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ تنتر اور منتر پڑھتے ہیں اس کے اندر، ان کی اپنا قرآن ہے نا، ایک اپنی ایک وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، گیتا ہے ان کی، گیتا پڑھتے ہیں وہ، ان میں باپ نمبر لکھے ہوتے ہیں، اس میں راوائن، کرشنا اور بہت سارے ان کی سٹوریز لکھی ہوئی ہیں، مہا بھارت ہے۔ اسی طریقے سے کہنے کا مطلب اب جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں قرآن کا سسٹم ہے، قرآن مجید، جیسے پرانے وقت میں 4 آسمانی کی کتب اتاری گئی تھیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن، ٹھیک ہے نا، مختلف پیغمبروں پر۔ اسی طریقے سے جیسے ہمارے قرآن میں واقعات لکھے، ہندوؤں کے بھی ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی۔ تو ان کے بھی ایسی دنیا ہے، ان کی دیویاں ہیں، لکشمیاں ہیں، ماں لکشمی ہے، وہ پھر کلام لکھے ہوتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہماری مخلوقات حاضر ہوتی ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو ان کی مخلوقات حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کا کلام پڑھیں گے تو ان کی دیوی ہمارے پاس حاضر ہوں گی، اگر وہ ہمارا کلام پڑھیں گے تو ہمارے جو مخلوقات ہیں وہ ادھر حاضری معمول بنائیں گے۔ یعنی کہ دعوت نامہ کہہ لیں، توقیر کہہ لیں، توقیر، تذکیر تو نہیں، توقیر کہہ لیں، تذکیر تو نقصان دہ۔ یہ تمام چیزیں تبھی آپ کو ساتھ ہو سکتی ہیں یہ جب آپ ان پہ ایک
تحقیق کریں گے. بھائی کو امید ہے جواب مل گیا ہوگا. اب آج بھی موکل کس کو کہتے ہیں, موکل کون ہوتے ہیں, اور اب تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دوں, اب ان مخلوقات میں سے تابع داری کون کرتی ہے, کون سی مخلوق, یہ بھی اس میں اضافہ کر رہا ہوں. یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ چیزیں کس سے بنی ہیں, کیا ہے, لیکن تابع داری کون سی مخلوق کرتی ہے. تابع داری یاد رکھیے گا, آسانی سے تابع داری موکل کرتے ہیں. موکل اگر وہ عمل بھی ہو انسان کے پاس تو ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پہ اس سے سخت مزاج جو ہوتے ہیں وہ جنات ہوتی ہے. جنات اتنی جلدی تابع داری نہیں کرتی, اکڑ ہے. شیطان اکڑا تھا نا, اتنی جلدی زمین پہ نہیں اپنے سر جھکاتے وہ, یعنی کہ تھوڑی لڑاؤ غصے والے ہیں, غصے میں بات کریں گے آپ سے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, کرتی ہے ناری مخلوق تابع داری, یہ بات نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ دیر سے. موکل تابع داری ایک لمٹس کے اندر کرتے ہیں, وہ بھی بالکل غلام نہیں بن جاتے وہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم انسانوں میں انا ہوتی ہے تھوڑی بہت ایسے. اور اس کے علاوہ کیا فرشتے بھی تابع داری کرتے ہیں؟ جی بالکل, فرشتے بھی تابع داری کرتے ہیں, لیکن نبیوں کی. ہم گناہگار انسانوں کے نہیں, نبیوں کے فرما بردار ہیں وہ. اور خاص طور پہ 4 بڑے عظیم فرشتے, اعلیٰ فرشتے, جبرائیل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل. اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ مخلوقات مطلب کہ تابع داری صرف اللہ کی اور اس کے نبیوں کی کرتی ہیں, فرشتے. باقی جو مخلوقات ہے ہم سے ہمارے ساتھ مانور ہو سکتے ہیں, لیکن وہ گیٹس ہوں تو, ٹھیک ہے. یہ ساری بات ہے دوستو. یہ اچھا, ان تمام چیزوں کا ایک نچوڑ میں بتا دوں. یہ زبان ہماری, جس سے میں آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں, اس زبان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی زبان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو آپ کو عرش پہ بٹھا دیتی ہے. اسی زبان کا اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے تو آپ کو زمین پہ بٹھا دیتی ہے. انسان کی کامیابی انسان کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. اسی زبان سے آپ جانوروں پہ حکومت کر سکتے ہیں, آپ جنات پہ حکومت کر سکتے ہیں, آپ دیووں پہ حکومت کر سکتے ہیں, آپ پریوں سے شادی کر سکتے ہیں, اسی زبان کی بدولت. فن ہے نا ایک چیز کا. ایک بھائی کا سوال تھا, بھائی وہ میں نے آلریڈی اس پہ ویڈیو بنا دی ہے, سوری. اچھا, اب آج کا ویڈیو کلوز کرتے ہیں. یہاں تک میں نے معلومات پرووائڈ کر دی. انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیے ہمارا چینل تلسماتی خزانہ. اللہ حافظ.